بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کا بیسک لائف 001 پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورباچوف کی کتاب پرسٹرائکا، یعنی عورت کے بارے میں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے یورپ نے عورت کو کیا دیا، یعنی یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے یا پھر اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے یا پھر اس کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اور بھی دوسری چیزوں کی ڈسکس اس کتاب میں کی گئی ہے، جو کہ پوری دنیا میں ایک کتاب پڑھی گئی ہے پرسٹرائکا۔ تو اسی کتاب کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ مغربی سماج میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ اسے آزادی دینے کے نتیجے میں یقیناً ہمیں معاشی فائدے حاصل ہوئے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ کمانے کے اعتبار سے تو فائدہ حاصل ہوا ہے، اور پیداوار میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مرد بھی کام کر رہے ہیں تو عورتیں بھی۔ مگر پیداوار میں اضافے کے باوجود عورت کی آزادی کا جو لازمی نتیجہ برآمد ہوا وہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، یعنی اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اس سے ہماری اکنامکس اور پیداوار پر تو اضافہ ضرور پڑا، لیکن اس سے ہمارا گھریلو سسٹم بالکل تباہ ہو کر رہ گیا۔ اور فیملی سسٹم کی تباہی کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات پہنچا ہے اور ان کے فوائد سے زیادہ ہے، یعنی جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں وہ اس سے فوائد سے بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور فوائد تو ہمیں تھوڑے سے ہی ملے ہیں۔ جو پیداوار میں اضافے کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے، اس لیے میں اپنے ملک میں پرسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں۔ اس سے میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت جو گھر سے باہر نکلی ہے اسے واپس گھر میں لایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں طریقے سوچنے پڑیں گے تاکہ فیملی سسٹم کی تباہی سے ہم اور ہماری قوم دوچار نہ ہو، یعنی ہمیں پھر سے عورت کو گھریلو سسٹم میں ہی لانا پڑے گا۔ عورت اور مرد کے باہمی اختلاط کا ایک لازمی نتیجہ جو تاریخ میں ہمیشہ یکساں رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قوموں کی ذہنی اور جسمانی توانائی ختم ہو جاتی ہے، وہ نہ تو علمی کام اور فکری تخلیق کے قابل رہتی ہے اور نہ ہی عملی کام کے لائق۔ طاقتور اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال قوموں سے مقابلے کے وقت وہ پسپا ہو جاتی ہے، یعنی جن کی عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو تاریخ میں ہمیشہ عورت اور مرد کی آزادی کے علمبردار قوموں کے زوال کی صورت میں ملتا رہا ہے۔ اب اس نتیجے میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر کا سروے دیکھتے ہیں کہ عورت کو باہر رہنا چاہیے یا گھر میں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں ایک ممتاز مغربی دانشور کی تحقیق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر جیڈیمیم نے دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد پرانے قبیلوں کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس مطالعہ کے بعد موصوف نے مہذب قوموں کے سماج کا بھی مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کو انہوں نے اپنی کتاب سیکس کلچر میں نہایت سلیقے سے پیش کیا ہے۔ وہ کتاب مقدمے میں لکھتے ہیں، میں تحقیقات کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں مختصراً وہ یہ ہے کہ ہر انسانی گروہ کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ان کا اجتماعی نظام، دوسری وہ حاصل شدہ توانائی جو ان کو ان کے قواعد اور پابندیوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ جو پابندیاں انہوں نے اپنی جنسی خواہشات پر عائد کی ہوتی ہیں، وہ مزید لکھتا ہے۔ اگر آپ کسی قوم کی تاریخ میں دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی یا تمدنی سطح پست ہو گئی، تو تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلیاں پیدا کی ہے، جس کا نتیجہ اس کے تمدنی سطح کی بلندی یا پستی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ 80 قبیلوں کے تمدنی سطح کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، جن قبیلوں نے شادی سے پہلے جنسی خواہشات کی بے لاگ آزادی دی ہوئی تھی وہ تمدن کے پست سطح پر پہنچ چکے تھے، یعنی شادی سے پہلے ہی ایسی آزادیاں تو پھر تو تباہ ہو گئی۔ 2، جن قبیلوں نے نکاح سے پہلے جنسی تعلقات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ پابندی عائد کی تھی وہ تمدن کے درمیانہ درجے پر فائز تھے۔ نمبر 3، تمدن کی بلند سطح پر وہ قبیلے فائز تھے جو شادی کے وقت جنسی آلودگیوں سے محفوظ رہے، جن کے یہاں نکاح سے پہلے یہ عمل گناہ شمار ہوتا رہا۔
نفسیاتی تخلیق کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ قوم کے فکر و عمل کی قوت و صلاحیت بڑھ جاتی ہے، مگر جو قوم اپنے مردوں اور عورتوں کی جنسی خواہشوں کی تسکین کے لیے آزادی چھوڑ دیتی ہے، اس میں فکر اور عمل کی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی حال رومیوں کے ساتھ ہوا۔ رومی حیوانوں کی طرح قواعد و قانون اور رکاوٹوں کو بغیر جنسی خواہشات کی تسکین کرتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں دوسرے کام کے لیے طاقت ہی نہ باقی رہی، ان کا جسم بالکل کمزور ہو گیا۔ موصوف اپنی کتاب کے آخر میں لکھتا ہے، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی طاقت زیادہ دیر تک بلکہ ہمیشہ قائم رہے اور بڑھتی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر نئی زندگی پیدا کرے، یعنی اپنے مردوں اور عورتوں اور قانونی مساوات دے۔ ان کے بعد معاشرتی اور معاشی نظام میں ایسی تبدیلیاں برپا کرے جس سے سماج میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ دیر تک بلکہ ہمیشہ کے لیے بالکل محدود ہو جائے۔ اس سے سماج کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف گامزن ہو جائے گا، نیز وہ شاندار مستقبل کی طرف رواں دواں ہوگا اور تمدن اور تہذیب کے ایسے بلند مقام پر پہنچ جائے گا جس پر آج تک کوئی قوم نہیں پہنچ پائی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھتے ہیں۔ At last task came to an end۔ عورت کی آزادی اور عملی میدان میں مرد کے ساتھ کام کرنے کی تحریک یہ دراصل مغربی ملکوں اور قوموں کی تحریک ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب مغربی معاشروں میں جاگیرداری نظام کی جگہ سرمایہ داری نظام لینا شروع کی تو سرمایہ داروں کو سستی مزدوری کے لیے عورت کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس کے بعد پہلے عالمگیر جنگ میں لاکھوں افراد کے ہلاک ہونے سے عورتوں کے لیے روزگار کا مسئلہ بھی پیدا ہوا اور مغربی دانشوروں اور فلاسفروں کے انسان اور کائنات کے خالص مادی اور فکر انسان کی تخلیق کی جانورانہ توجیہ نے پہلے ہی مغربی معاشروں میں مذہب اور اخلاق کے اقدار سے بغاوت کے رجحانات پیدا کر دیے تھے۔ ان سارے اسباب نے مل کر وہاں عورت کو مکمل آزادی کے راستے پر ڈال دیا۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو مغرب سے سراسر مختلف ہے، لیکن بدقسمتی سے انگریز نے دوران حکمرانی یہاں جو نظام تعلیم قائم کیا، اس نظام نے ہمارے ذہن معاصر طبقات کو مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا دیا۔ ہندوستان میں مخلوط نظام تعلیم سرمایہ داروں کی کوششوں اور ابلاغ کے جدید ذرائع سے عریانی اور فحاشی کے اشاعت اور عالمگیر سے ہونی سازشوں نے ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے پیمانے پر مادر پدر آزادی اور عورت کے حسن متمتع سے ہونے کے رجحانات پیدا کر دیے ہیں۔ مذکورہ اسباب کی وجہ سے چونکہ ہمارا تہذیبی ڈھانچہ زوال سے دوچار ہے، اس لیے اس تہذیبی ورثے کے ساتھ ہماری روایات، اقدار، افکار وغیرہ سب کے سب جدیدیت کے طوفان کے نظر ہیں۔ صبر، شکر، قناعت، توکل، تھوڑے پر راضی رہنے اور سادگی سے زندگی بسر کرنے اور زندگی کے مشکل مسائل کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی مدد کرنے کی باتیں اب تصورات بن کر رہ گئی۔ عورت کی آزادی کا مسئلہ دراصل ہمارا تہذیبی بنیادی متزلزل ہونے کے نتیجے میں ہی پیدا ہوا ہے۔ اگر اپنی تہذیب کے بقا و تحفظ کے لیے فکرمند دامن گیر نہ ہوا اور اس کے لیے اجتماعی کوششیں نہ کی تو خطرہ ہے کہ ہم زوال کے ایسے عمیق غار میں چلے جائیں جہاں سے نکلنا دشوار ہو۔ ہمیں اپنے گھر والوں کی اور اپنی عورتوں کی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ملا کر چلنا ہے۔ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے، اس کو دوسرے کے کام میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ دوسرے کے کام میں بڑھے گا تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اور خود کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو کا ختم کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس، بائے بائے، شکریہ۔